بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ہمارا سبق چل رہا ہے۔ ترجمہ قرآن ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے 11ویں سبق میں سورہ بقرہ کا 6واں رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ اولاً، اس کے بعد ہم دیکھیں گے لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ تو آپ اپنے سامنے حسب سابق قرآن پاک رکھے، بغیر ترجمے والا سادہ اس طرح کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں بدترین سزا کے ذریعے تکلیف دیتے تھے۔ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس واقعے میں ایک بڑا بھاری امتحان تھا تمہارے رب کی جانب سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ بھی رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب دی تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لغوی صرفی تحقیق اور وجوہ اعراب کو۔ دیکھتے ہیں ہم لغات۔ سب سے پہلا لفظ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی میں نعمت، نعمت کی جمع نعمن آتی ہے۔ انعمت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم باب افعال سے ہے۔ فضلتکم، فضلت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہفتے اقسام میں سے مضاف ہے، ایک جنس کے دو حرف جمع ہوئے ہیں اس میں۔ فضلتکم میں کم ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی واقع ہے فضلت فعل سے۔ علی العالمین، العالمین عالمون کی جمع ہے، حالت جری میں ہے علی حرف جر کی وجہ سے۔ العالمین سے مراد بنی اسرائیل کے اس زمانے کے لوگ ہیں۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یومن حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے مفعول فی واقع ہونے کی وجہ سے۔ لا تجزی فعل مضارع معروف منفی صیغہ واحد مؤنث غائب باب ضرب یضرب سے، جزا یجزی جزاء۔ نفسن کی جمع نفوس اور انفس آتی ہے، نفسن کی جمع نفوس اور انفس آتی ہے۔ عن نفس شیئا، شیئا شیئن کی جمع اشیاء آتی ہے اور شیئن منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے، مفعول بھی واقع ہے۔ لا يقبل منها شفاعہ، لا يقبل فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب باب سمیع یسمع سے۔ قبیل یقبل مصدر آئے گا قبولا ماننا۔ شفاعت مصدر ہے باب کروم یکرم سے، شفوع یشفع، اور شفاعت یہ شفع سے بنا ہے۔ ضد الوتر، طاق عدد کی ضد کو شفع کہتے ہیں، یعنی جفت کو۔ شفاعت کی اصطلاحی تعریف کی ہے اہل لغت نے۔ شفاعت کی اصطلاحی تعریف التوسط للغیر عند الآخرین بجلب منفعت او دفع مضرت، التوسط للغیر عند الآخرین بجلب منفعت او دفع مضرت، کہ کسی کے لیے دوسروں کے پاس جا کر دوسروں کے پاس حصول منفعت یا دفع مضرت کے لیے درخواست کرنا، واسطہ بننا شفاعت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، عدل مصدر ہے باب ضرب یضرب سے، فدیہ بدلہ معاوضہ اس کا معنی آتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نجینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب تفعیل سے ہے، کم ضمیر منصوب متصل ہے۔ آل فرعون، آلی من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، حالت جری میں ہے۔ فرعون، فرعون یہ غیر منصرف ہے عجمہ اور علم کی وجہ سے، دو سبب ہے اس میں غیر منصرف کے، عجمہ اور علم، جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ فرعون جمع فراعنہ آتی ہے اس کی، اور فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ آل فرعون، آل فرعون مراد اس سے آل فرعون ای اتباعہ و اہل دینی، ای اتباعہ و اہل دینی، اس کے متبعین اور اس کے
دین پر چلنے والے لوگ مراد ہے آل فرعون سے۔ یہاں پر آل کے متعلق آپ طلباء نے سنا ہی ہے کہ آل کا استعمال اشراف اور معزز لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اشراف اور معزز لوگوں کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ اشراف دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو۔ آل فرعون وغیرہ، اسی طرح آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، دینی اور دنیاوی ہر طرح کے اشراف اور معزز لوگوں کے لیے آل کا استعمال ہوتا ہے۔ آل کی اصل اہلن تھی، ہا کو حمزہ سے بدلا اعلن ہوا، اور پھر دوسرے حمزہ ساکنہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق الف سے بدل دیا، آل ہو گیا۔ یسومون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب نصر ینصر سے سام یسوم، اس میں کم ضمیر منصوب ہے، مفعول بھی واقع ہے۔ سوء العذاب، سوء العذاب یہ بھی منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، یہ مفعول ثانی ہے یسومون فعل سے، مفعول اول کم ضمیر اور مفعول ثانی سوء العذاب ہے۔ یذبحون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، یذبحون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب تفعیل سے ہے۔ ابنا جمع ہے ابنن کی۔ ویستحیون، یستحیون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب استفعال سے، اور فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ لفیف مقرون ہے، لفیف مقرون، کیونکہ دو حرف علت ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ نساء یہ جمع ہے، واحد من غیر لفظی امرأتن ہے، واحد من غیر لفظی امرأتن ہے، خلاف قیاس ہے، واحد اور جمع دونوں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، بلاء مصدر، بلاء مصدر باب نصر ینصر سے، اور بلاء مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے، مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے، مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، فرق یفرق۔ بحر، بحر منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، فرقنا کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے، اور بحرن کی جمع بحارن اور ابحر آتی ہے، بحارن اور ابحر آتی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اغرقنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، باب افعال سے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، وَاعَدْنَا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، باب مفاعلت سے، وَاعَدَ يُوَاعِدُ مُوَاعَدَةً، موسیٰ 40، موسیٰ یہ مفعول بھی اول ہے، وعدنا سے، وعدنا کا مفعول بھی اول ہے موسیٰ، اور 40 لیلتن یہ مفعول بھی ثانی ہے وعدنا سے، اس لیے دونوں حالت نصبی میں ہیں۔ لیکن چونکہ موسیٰ اس کا اعراب ظاہر اس لیے نہیں ہے کہ یہ اسم مقصور ہے، اور اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، اتخذتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، العجل بچھڑا، جمع عجول آتی ہے، جمع عجول آتی ہے۔ وانتم ظالمون، ظالمون اسم فاعل جمع مذکر۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون، عفونا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، باب نصر ینصر سے، عفون سے بنا ہے۔ عفون کا ایک مترادف کلمہ آتا ہے صفح، عفو اور صفح دونوں میں کیا فرق ہے؟ عفو کہتے ہیں التجاوز عن الذنب وترک العقاب علیہ، التجاوز عن الذنب وترک العقاب علیہ، کہ عفو کہتے ہیں کہ گناہ اور جرم سے درگزر کرنا، نظر انداز کرنا اور سزا بھی نہ دینا، اس کو کہتے ہیں عفو۔
اور صفح کسے کہتے ہیں؟ صفح کہتے ہیں ترک التأنیب و ازالت اثر الذنب بشکل کامل۔ ترک التأنیب، سرزنش اور سختی نہ کرنا، سرزنش سے درگزر کر دینا، اسی طرح گناہ اور جرم کے اثر کو مکمل طریقے سے ختم کر دینا، دور کر دینا، اسے کہتے ہیں صفح۔ لعلکم تشکرون، تشکرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، شکرون سے بنا ہے تشکرون۔ شکر کی تعریف مشہور ہے، معروف ہے، فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، شکر۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، موسیٰ مفعول بھی، اسی طرح الکتابہ اور الفرقانہ یہ بھی مفعول بھی ہے۔ لعلکم تہتدون، تہتدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ تو اس طرح سے یہ یہاں نصف رکوع کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی لغات کو ہم نے دیکھا ہے۔ بقیہ نصف رکوع انشاءاللہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے تلاوت اور ترجمہ وغیرہ کے ساتھ۔ آخری بات، اس رکوع کا خلاصہ تو چونکہ مکمل آئندہ کل ہی ہم پڑھیں گے، صرف مختصر میں بنی اسرائیل سے مراد، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کل بھی سنا کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا مختصر سا تعارف ہم سن لیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے نبی، اور یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ویسے تو یعقوب علیہ السلام کے کل بیٹے 12 ہیں، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جن کو نبوت اور پیغمبری عطا کی گئی۔ تو اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کا یہ تذکرہ 10 صورتوں میں، قرآن کریم کی 10 صورتوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور معزز پیغمبر۔ اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق یہاں ختم ہو رہا ہے۔ آپ سبھی طلبہ اپنے اسباق کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں، اور ہمیں واٹس ایپ گروپ پر اطلاع بھی دیں۔ اسی طرح مذکرات جو آپ کو ارسال کیے جا رہے ہیں، مسابقات کے لیے جو مذکرات آپ کو بھیجے گئے ہیں، وہ مذکرات بھی آپ طلبہ یاد کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔